جو جنرل رولز اینڈ ریگولیشن لاگو نہیں ہوتے، بعین ہی اسلام کے اندر بھی کبھی کبھی اگر کوئی ایمرجنسی مسئلہ بن جائے تو اس میں بندہ نماز کے دوران حرکت کر سکتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھی، ہمیشہ نہیں، ایک دفعہ، کہ کبھی کوئی موقع بن جائے تو عورت جو ہے یا کوئی بندہ کوئی کسی بچے کو اٹھا کے نماز پڑھنی پڑے تو پڑھ سکتا ہے۔ بعین ہی ایک دفعہ ایک صحابی کسی جنگل میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کا گھوڑا بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے جا کے گھوڑے کو پکڑا، لگام پاؤں کے نیچے رکھی تو پھر نماز شروع کر دی۔ اس سے بھی اہل علم یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی گھر کے اندر اگر کوئی بچی یا بچہ یا چھوٹا ہے اور کوئی نہیں، وہ بجلی کے سوئچوں میں انگلی دے رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے، عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو دوران نماز پکڑ سکتی ہے، پکڑ کے وہ اپنی نماز جاری رکھ لے۔ یہ تو تھی بات آج کی نماز کے حوالے سے۔ اب رہی رمضان کے حوالے سے، ایک مسئلہ ہمیں جو اکثر پیش آتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں جاگ لیٹ آتی ہے، صبح کو سحری کے لیے ہم دیر جاگتے ہیں، لیٹ جاگتے ہیں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح کو بندہ تھوڑا کھا پی رہا ہو اور سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو یہ نہیں کہ جیسے ہم بجلی کا بٹن بند کرتے ہیں تو بس فوری سوئچ آف ہو گیا، تو آپ نے فرمایا وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ دعوت کھا لے، مزے اڑائے جیسے کسی ہوٹل میں۔ حاجت کا مطلب ہے کہ اپنی جلدی جلدی جو اس کے برتن ہاتھ میں ہے، جو چیزیں ہیں قریب، فوری طور پہ اپنا گزارا کر لے، وہ کھا لے، فوری رکنا یہ ضروری نہیں۔ بعین ہی ایک بندہ صبح جاگا ہے، اس پہ غسل واجب ہے، اب سحری کا ٹائم تھوڑا ہے، تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ پہلے سحری کر لے وضو کر کے اور نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لے، یعنی اگر ٹائم تھوڑا ہے۔ ایسے ہی سحری کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، تو بے شک دل نہیں کرتا تو برکت کے لیے کو بے شک ایک کھجور کھائیں، کوئی تھوڑی بہت ہی چیز کھائیں۔ یہ سحری کھانا بذات خود بہت ایک نیک عمل ہے، آپ نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ اچھا ہاں، ایک بندہ اس کو جاگ نہیں آتی لیکن رات کو وہ تراویح پڑھی یا ویسے بھی نہیں پڑھی، اس کی نیت تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اب وہ سحری کا وقت گزر گیا ہے، تو گزرنے کے بعد چونکہ اس کی نیت رات کو ہی تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اب وہ اپنا روزہ اگر اس میں ہمت ہے، طاقت ہے، تو وہ بغیر کھائے پیے بھی پورا کر سکتا ہے، یعنی یہ اس کے لیے ہے۔ اچھا ایسے ہے کہ ہمارے ہاں ایک دو کئی باتیں ہیں جی، آئینہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں روزے کے سے، جتنی دفعہ مرضی آئینہ دکھے۔ خوشبو لگانے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بندہ خدا نہ کرے گر جائے، اس کو ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوانا پڑ جائے، تو یہ ایسا ٹیکہ جو گلوکوز کا نہیں، جو ڈرپ کی فارم کا نہیں، جو ڈائٹ نہیں، تو اگر کوئی بندہ اس نے انسولین لگانی بھول گیا ہے یا کوئی اس کا انجیکشن ایسا ہے کہ وہ ایک خاص ٹائم کے بعد لگنا ہے تو یہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اہل علم نے کہاں سے استنباط کیا، استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیکے تو تھے نہیں، لیکن آپ سے یہ ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں تیل کی مالش کی گئی۔ جب تیل مالش کرتے ہیں تو وہ مساموں سے باڈی کے اندر، سکن کے اندر جذب ہوتا ہے، جب ہم نہاتے ہیں تو پانی بھی جذب ہوتا ہے، تو ایسے ہی ایسا انجیکشن جو خوراک کا نہیں، سکن کے اندر، جسم کے اندر چلا جائے، جس کا کوئی روزے کی بھوک اور پیاس سے تعلق نہیں، تو وہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایمرجنسی انجیکشن، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی ہومیوپیتھک دوائی ہے، ہومیوپیتھک دوائی کی فلسفی میں اب اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ اگر نہ جی صرف پانی کے اندر، بلکہ ہومیوپیتھی میں جتنی دوائی کی مقدار کم ہوگی اتنی اس کی طاقت زیادہ ہوگی۔ ہمارے ہاں کئی لوگوں کو یقین نہیں آتا، بلکہ یہ محمد بیٹا بیٹھا ہے تو اس کو شروع میں نا چیسٹ کا بڑا پرابلم رہتا تھا، بڑے ہم نے ٹریٹمنٹ کرائے، میرے کولیگ تھے خان سربت صاحب، ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر تھے، تو میں ان کے پاس لے گیا، انہوں نے پہلے صابن سے ہمارے ہاتھ دھلائے، پھر ایک توریہ جو پہلے استعمال شدہ نہیں تھا وہ لیا، پھر میرے سامنے انہوں نے وہ بریک، چینی کے دانے برابر جو انہوں کے ہومیوپیتھی کی گولیاں ہوتی ہیں نا بریک سی، ان میں سے ایک گولی کو گرائنڈ کیا، گرائنڈ کر کے اس کا کوئی تھوڑا حصہ اس کے منہ میں ڈالا، یعنی پوری نہیں ڈالی،
تو اس کے بعد یہ ٹھیک رہا۔ ایسے اور بھی ایک اور مریض ہمارا کافی تھا، اس کا کوئی اور پرابلم تھا، اس کے بھی انہوں نے ایسے کیا۔ تو ایسے ہے کہ وہ گولی آپ پانی میں ڈال کے، پانی میں حل کر کے صرف کلی کر دیں، پانی پیے نا، کلی کر دیں تو وہ ہومیوپیتھک دوائی کا اثر ہو جائے گا آپ کو۔ اگر کوئی ایمرجنسی میں کسی کو پین ہے یا کوئی ایسی دوائی جو وہ لینا بھول گیا یا فلاں ہے، تو اس کو نگلنا نہیں، آپ نے اس کو پانی کے اندر حل کر کے، اور پھر اگر اس کسی چیز کا ذائقہ بھی آ جائے تو پھر احادیث کے اندر آتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ تو جتنی بھی مسواکیں ہیں گیلی، ان سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اکیلے ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کوئی اندر چیز نہ جائے۔ بعین ہی ایک عورت ہے، وہ سالن بنا رہی ہے، تو اس نے اگر نمک مرچ چکھنا ہے تو وہ چکھ کے تھوک دے، یعنی وہ چکھ کے تھوک دے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ اچھا، پھر کئی ہمارے ہاں نا شک کی بنا پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کوئی اچھا میرے نا جی پانی شہر اندر چلا گیا، میرے فلاں تھوک اندر چلی گئی ہے، میں نہا رہا تھا گوتا، کچھ بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ جو آپ نے نیتاً کام کیا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ جیسے بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کے آپ شک پہلے ایک دو روزوں میں اکثر بندے بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ پانی پی لیتے ہیں ہم، کئی دفعہ کچھ کر لیتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار نہیں، اللہ ایسے کاموں میں پوچھتے ہی نہیں۔ ایسے ہی ایک بچہ جب نوجوان سو گیا تو سوئے ہوئے اسے احتلام ہو گیا، اس پہ غسل واجب ہو گیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ غسل کر کے اپنا روزہ مکمل کرے گا۔ ہاں، خواتین کے لیے ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ان کے خاص دن شروع ہو گئے ہیں، خون آنا شروع ہو گیا ہے، خواب اور روزے سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے شروع ہوا، وہ روزہ اینڈ ہو گیا، وہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اچھا، عورتوں نے ان خاص دنوں کی نمازیں معاف ہیں ان کو، یہ جو ان کا 6 دن کا 7 دن کا مختلف خاندانوں میں مختلف عورتوں کا مختلف پیریڈ ہوتا ہے، ان دنوں میں نماز فرض نہیں ہوتی عورت کی، نہ ان نمازوں کی قضا ہوتی ہے، لیکن روزے جو ان دنوں میں آئیں گے ان کی قضا ہے، وہ بعد میں رکھنے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی ایک بندہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، ایک ہے دائمی مریض ہے، والد دائمی مریض ہے، تو آپ کسی کو فدیہ دے کے روزے رکھوائیں گے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں تو روزہ رکھ نہیں سکتا، مشکل مریض ہوں، تو وہ آپ کسی کو روزہ رکھا دیں، جس معیار کا کھانا آپ کھاتے ہیں اس معیار سے کے کھانے سے اس کی سحری افطاری کروا دیں۔ اچھا، ایک بندہ اچانک وہ رمضان میں اسے کوئی چوٹ لگی یا اور بیمار ہوا، اس کے ذہن میں تھا کہ رمضان کے بعد میں نے روزے رکھ لینے ہیں، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے کچھ روزے باقی رہ گئے، تو احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے جو اس کے ورثاء ہیں، جو اس کی پراپرٹی کے وارث ہیں، یعنی بیٹا بیٹی بیوی، جو اس کے وارث ہیں شرعی، وہ اس کے روزے رکھیں گے، پھر وہ بندہ بری ہے، ان کے ذمے ہیں، انہوں نے ان کے روزے پورے کرنے ہیں۔ تو یہ تو بات تھی ان کے حوالے سے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک اور میں بات کر دوں، ہمارے ہاں نا جی ایک پتہ نہیں مولویوں نے کہاں سے نکالا، کسی کو قے آ جائے، الٹی آ جائے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی قے کا روزہ ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں، پہلی تو بات ہے کہ بندے کا اختیار نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اندر سے چیز کوئی باہر آئی ہے، روزے کے فلسفے کے خلاف نہیں ہے، اس کو تو ویکنس ہوئی ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کو قے اور ڈائریا ہو گیا، اس کی بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، برداشت نہیں، وہ روزہ کھول سکتا ہے، یعنی اسے اختیار ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، وہ روزہ دوبارہ رکھے گا، وہ روزہ کھول لے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہاں جان بوجھ کے گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کے خود بخود قے لاتا ہے، وہ اور چیز ہے، اس میں اس کا اپنا عمل دخل ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں جی، اگر جی قے تھوڑی آئے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر منہ بھرنے کے برابر آ جائے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اگر 3 دفعہ قے آئی تو پھر تینوں دفعہ کو ملا کے دیکھیں گے منہ بھرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو کس کے منہ میں ڈال کے دیکھیں گے۔ تو یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں نہیں، یہ میرے جیسے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اور رمضان کی ایک آخری بات کہہ کے کہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، شاید اگلے سال تک ہم نہ رہیں، ہماری قسمت میں نہ آئے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر تو ہے کہ کوئی بندہ اس کو اللہ نے حسن کم دیا ہے، اس کا قد چھوٹا رکھا ہے، وہ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ایک جگیردار گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت تو ان چیزوں سے کوئی منسلک ہے، لیکن آخرت کا حسن، آخرت کی پراپرٹی، وہ آپ کے اعمال کی بنا پہ ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ وہ آخرت والی ہے۔ تو
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری وہ زندگی بہتر بنائے. اس کے لیے یہ رمضان بہت اہم مہینہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا کریں جی کہ اللہ بند کر دے آپ کا بیٹھنا.